السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جس کے پورے مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق ہمیں کیا حکم فرمایا ہے، روزے کے احکامات کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، اس کو جان لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فرمان آپ حضرات سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی آیتیں ہیں، 7ویں رکوع کی شروع کی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے تھے، یعنی پہلی امتوں پر ہوا تھا، تاکہ تم گناہوں سے بچو چند دنوں کا۔ پھر تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے، اور جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان میں جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کو، اور ہدایت اور حق و باطل میں جدائی بیان کرنے کے لیے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تمہیں چاہیے کہ گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اس امید پر کہ شکر گزار ہو جاؤ اس کے۔ اور اے محبوب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکاریں تو انہیں چاہیے کہ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس امید پر کہ راہ پائیں، یعنی ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات میں عورتوں سے جمع کرنا حلال کیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں پر خیانت کرتے ہو، تو تمہاری توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے اور تم سے معاف فرمایا، تو اب ان سے جمع کرو اور اسے چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، یعنی فجر شروع ہونے تک۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو اور ان سے جمع نہ کرو، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اپنی نشانیاں یوں ہی بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ بچیں، یعنی ہدایت پائیں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے، رمضانوں کے تعلق سے کیا حکم فرمایا ہے، احادیث قریب آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دوسری روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے کہ اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے باز رہ۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک رات، یعنی رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری حدیث روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب قیدیوں کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے، ہر مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے۔ ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ابتدائے سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے پورے سال۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، وہ کہتی ہے اے رب تو بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی کیا وہ شب قدر ہے؟ تو فرمایا نہیں، ولیکن کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لے، یعنی رمضان کے پورے روزے رکھے تو اسے مزدوری دی جاتی ہے، اور مزدوری یہ کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے آخر دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں وعظ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے، یعنی رمضان میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی اگر نفل ادا کرے، نفلی کام کرے کوئی، تو ایسا ہے جیسے کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں جس نے رمضان میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے، رمضان میں جو کوئی روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو، یعنی روزہ دار کے روزے کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ ہوگی۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی شخص وہ چیز نہیں پاتا، یعنی افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا، افطار نہیں کرا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے روزہ دار کو، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔